جب انسان کے دیرینہ خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں تو انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن اگر یہی خواب حقیقت بنتے بنتے کہیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں تو حسرت کی تصویر بن جاتے ہیں۔ کیا ایور ڈٹرمنڈ حیا کا مرتسم سے شادی کا خواب واقعی حقیقت میں بدل گیا؟ کیا اس کے دیرینہ سپنے پورے ہو گئے؟ کیا چٹان جیسے سٹرانگ نروز رکھنے والا مرتسم حیا کی ڈٹرمنیشن کے آگے گھٹنے ٹیک گیا؟ اور مرتسم کو گھٹنے ٹیکنے پر اور کس نے مجبور کیا؟ آئیے تیرے بن کی ایپیسوڈ 55 کے احوال جانتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں میرب ایک بچی کو جنم دے دیتی ہے جس کا نام میسم رکھا جاتا ہے، لیکن اس بچی کی شکل و صورت مرتسم سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر میرب کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس بچی کو اس کے والد سے دور رکھا گیا تو کیا یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی؟ یہ باتیں اس کو واپسی پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ ادھر حیا کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی، اور ایک ڈائلاگ میں تو وہ مرتسم کے سامنے خود اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں ڈھیٹ ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے اپنی پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں حیا کے بارے میں یہی تجزیہ کیا تھا، اور اس نے اس ایپیسوڈ میں ایگزیکٹلی وہی کہہ دیا۔ اس بات پر ایک لائک تو کر دیں، تھینک یو۔ تو جناب، حیا کے رشتوں پر رشتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو انکار کرتی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ اسلام آباد سے بھی آتا ہے۔ ماں بیگم حیا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حیا فلیٹلی ریفیوز کر دیتی ہے۔ ماں بیگم پریشان ہو کے مرتسم سے مشورہ کرتی ہیں کہ اس لڑکی کا کیا کریں، آخر یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے، ہم آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن مرتسم کہتا ہے کہ ماں صاحب آپ اسے سمجھائیں، کم از کم میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر ماں بیگم مرتسم کو بھی کنونس کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ حیا میں کچھ خامیاں ہی صحیح، لیکن یہ تم سے شدید محبت کرتی ہے، یہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ اور میرب بھی تو ایسے غائب ہوئی ہے کہ جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ بائی دی وے، یہ اصلی ڈائلاگ نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ ہے۔ ویسے ناظرین، یہ ایک عجیب ڈرامہ ہے کہ جس میں ہر طرف انا ہی انا ہے۔ ماں بیگم کی اپنی انا ہے، مرتسم بھی انا کا پیکر ہے، حیا ڈھٹائی کا شاہکار ہے، اور ادھر میرب کی اکڑ بھی مثالی ہے۔ ہر فیملی کے اندر کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پانڈے ہوں وہاں کھڑکا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پانڈے نہیں، یہاں تو تلواریں ہیں جو ایک دوسرے پر چلتی رہتی ہیں۔ الامان الحفیظ۔ تو جناب، ادھر سے میرب کا مسلسل سین سے غائب رہنا، ادھر ماں بیگم کا مرتسم کو بھی کنونس کرنا، اور حیا کی سچی لگن مرتسم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شاید اب وقت آ ہی گیا ہے کہ میرب کو بھلا دیا جائے اور حیا سے شادی کر لی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سوچتے ہوئے بھی وہ مسلسل میرب کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو جناب، وہ ماں بیگم سے کہہ دیتا ہے کہ اب حیا کے لیے کسی اور رشتے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس سے شادی میں کروں گا۔ ان سب گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ میرب دراصل اپنے پرانے کلاس فیلو کے ساتھ بھاگی تھی، اور یہ امپریشن بھی حیا نے ہی دیا ہوتا ہے تاکہ میرب کی ذرا صحیح طرح جڑیں کاٹی جائیں۔ اس کے بعد مرتسم اور حیا کی منگنی کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں ایک عجیب سا ٹوئسٹ آتا ہے۔ مرتسم کا چچا اور میرب کا والد انور بہت غصے میں ماں بیگم کے پاس آتا ہے اور ماں بیگم سے شدید شکوہ کرتا ہے کہ آپ لوگ صرف اس ایزمپشن پر میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آخر کس نے دیکھا ہے اس کو روہیل کے ساتھ جاتے ہوئے؟ یہ بات سن کر سب چونک جاتے ہیں کہ واقعی کسی نے روہیل کے ساتھ جاتے خود دیکھا تو نہیں۔ ویسے کوئی انور سے پوچھے کہ صاحب آپ اتنے عرصے خاموش کیوں بیٹھے رہے اور مرتسم کی منگنی ہونے کا انتظار کرتے رہے؟
नाजरीन, क्या यहाँ ड्रामे का स्क्रिप्ट थोड़ा सा बचगाना नहीं लग रहा? अगली एपिसोड के टीजर में भी यही दिखाते हैं कि कहीं से मीरब की सहेली सबा मिल जाती है और वो बता रही होती है कि रोहेल तो यहाँ पाया ही नहीं जाता, यानी गालबन वो मुल्क से बाहर चला गया होता है। यानी साबित हो जाता है कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी थी। वैसे इस ड्रामे को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी इलॉजिकल बातें होने के बावजूद ये हिट जा रहा है। तो चलिए नाजरीन, अगली वीडियो में हम अगली एपिसोड का पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।